ایسے ہیں جیسے کہ معاشرے کے اندر خاندانوں کے جو معاملات ہیں اس کے اندر اس میں آگے ہونا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ان معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا ہے. شاہد بھائی آپ کی آواز خراب ہو رہی ہے, ذرا مائک ٹھیک کر لیں. سر بھائی فون تو میرے بالکل پاس ہے. جی ابھی صحیح ہے آپ ماشاء اللہ. اچھا, تو یہ چیز جو ہے اس کو پچھلی آج کا جو تفسیر تھی اس کے اندر اس کی بڑی زیادہ تفصیلات معرف القرآن میں موجود ہیں. کل ہم نے اس کی تفسیر صرف زیادہ تر ہم نے دیکھی تھی تدبر قرآن میں, وہاں پر مختصر طور پر اس کو بیان کیا تھا. تو آپ اس کو مزید اگر پڑھنا چاہیں, مرد اور عورت کے حقوق اور میاں اور بیوی کے درمیان جو ان کے آپس کے تعلقات کس طریقے سے مردوں کو کیا درجہ اس پہ حاصل ہے, تو اس کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ آپ اس سے معرف القرآن سے دیکھ سکتے ہیں. تو آج کی جو آیات ہیں ان کی تفسیر کی طرف ہم چلتے ہیں. اب ہم نے پہلے جو آیت بر پڑھی تھی تو اس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ اب مختلف احکامات کا ذکر آئے گا. کل تک 24 احکامات کی تعداد پوری ہو گئی تھی. آج کی آیت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس میں حکم نمبر 25 ہے طلاق کے بارے میں, کہ طلاق رجعی کی تعداد کتنی ہے, تو اس کو بیان فرما دیا یہ آیت کے پہلے حصے میں ہی کہ 2 مرتبہ ہے. اس کے بعد جو ہے ایک اور حکم دے دیا گیا, حکم نمبر 26, وہ خلا کے بارے میں ہے کہ خاتون اگر مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو رہا اور مرد اس کو طلاق بھی نہیں دے رہا, تو خاتون کے پاس یہ حق ہے کہ وہ خلا کا جو اس کا حق ہے وہ استعمال کر سکتی ہے قاضی کے ذریعے, مطلب عدالت میں وہ کیس دائر کر سکتی ہے کہ میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو اس کا ذکر آ گیا. اس کے علاوہ اس میں 27واں حکم بھی آ گیا کہ اب اگر میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو گئی ہے لیکن بعد میں ان کی آنکھیں کھلی کہ یہ ہم نے کیا کر دیا, یا شوہر صاحب کو یہ پتا چلا کہ بھئی میں نے تو غلط کر دیا, میں نے طلاق کیوں دے دی, میں نے تو نہیں دینی تھی. اب اگر وہ اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو اب صورت اس کی پاسبل نہیں ہے اس کے علاوہ کہ یہ خاتون ڈائریکٹ تو یہ تنخواہ یہ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ یہ خاتون اگر کسی اور مرد سے نکاح اس کا ہو جاتا ہے اور یہ میاں بیوی کے طور پر وہ مرد اور یہ خاتون رہنا شروع کر دیتے ہیں, پھر اگر بے تقاضۂ بشریت انسان کی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی, اگر ان کی نہیں بنتی تو پھر یہ طلاق اگر اس کی وہاں سے ہو جاتی ہے تو پھر یہ اپنے پہلے مرد کی طرف اس کے ساتھ یہ شادی کر سکتی ہے, اس کے علاوہ اس کو کوئی صورت نہیں ہے. تو یہ 3 احکامات اس آیت نمبر 229 کے اندر بیان فرما دیے گئے. اب ہم آتے ہیں ان کی تفسیر کی طرف. تفسیر لکھی ہے اس کو آج میں اسی کی 2 آیتیں کی تھی جو کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو اچھی طرح آواز خراب ہو گئی. آواز کم آ رہی ہے یا کوئی اس میں ڈسٹورشن ہے؟ بھائی کبھی بہت کم ہو جاتی ہے, کبھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا ایک منٹ میں نا یہ مائک لگا دیتا ہوں. جی اب صحیح ہے؟ جی بھائی جی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اس آیت کی تفسیر کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو طلاق اور نکاح کے احکامات پورے قرآن کریم میں اس آیت کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتوں میں آئے, مگر یہ چند آیتیں جو یہاں پر مذکور ہے, جیسا یہ آیت ابھی جو ہم نے پڑھی ہے, اس سے پہلے والی, اس کے بعد والی جو 3 مزید آیات ہیں, اور پھر یہ مضمون یہاں کمپلیٹ ہو جائے گا. تو یہ اہم ضابطے کی حیثیت رکھتی ہیں. تو اس کو سمجھنے سے پہلے, کیونکہ یہ طلاق کا معاملہ جو اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں نکاح کے معاملے کو سمجھنا ہوگا کہ نکاح بیسیکلی ہے کیا. نکاح کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ ایک آج کل بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے, یہ ماڈرن لوگ بھی بڑی کرتے ہیں کہ جو نکاح ہے یہ کیا ہے, ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. سوشل کانٹریکٹ اور بھی بہت سے ہیں, جیسے باقی معاملات ہم کرتے ہیں تو اس طرح کی بھی, جیسے خرید و فروخت کے معاملات ہیں اس میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں. باقی جو معاملات کرتے ہیں یہ معاملہ سوشل کانٹریکٹ ہے, لیکن یہ ان کانٹریکٹس کی طرح کا نہیں ہے, ان سے بالکل جدا ہے, اور اس کی اپنی ایک خاص اہمیت اور اپنی ایک بہت زیادہ پوزیشن ہے, بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے. تو جو باقی معاملات ہیں جیسے کہ لین دین کا, خرید و فروخت کا, تو ان کے مقابلے میں یہ ان سے ایک تو یہ ڈیفرنٹ ہے,
اور پھر کس طرح سے ڈفرینٹ ہے کہ ایک تو یہ سنت اور عبادت ہے نکاح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ نکاح میری سنت ہے. یہ جب نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں بھی جو بھی خطبہ پڑھا رہے ہیں تو وہ یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ نکاح سنت ہی. تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جب عمل کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں, یہ اللہ کی عبادت میں آئے گا. اس پر تو ساری کی ساری امت کا اتفاق ہے. نکاح عام معاملات اور معاہدات سے بالا تر ایک شرعی عبادت اور سنت کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے نکاح کے منعقد ہونے کے لیے ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ کچھ ایسی شرائط ضروری ہیں جو عام معاملات خرید و فروخت میں نہیں ہوتی. اب ان میں سے پہلی تو یہ کہ ہر عورت سے اور ہر مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا. کچھ ہیں جن کو ہم محرمات کہتے ہیں نا, تو وہاں نکاح تو نہیں ہو سکتا. اس میں شریعت کا ایک مستقل قانون ہے, آگے ہم آیات میں پڑھیں گے بھی اس قانون کو, جس کے تحت بہت سی عورتوں اور مردوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ کہ تمام معاملات اور معاہدات کے منعقد اور مکمل ہونے کے لیے کوئی گواہی شرط نہیں. گواہی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب فریقین میں اختلاف ہو جائے, لیکن نکاح ایسا معاملہ نہیں. یہاں اس کے منعقد ہونے کے لیے بھی گواہوں کا سامنے ہونا شرط ہے. اگر دو مرد و عورت بغیر گواہوں کے آپس میں نکاح کر لیں اور دونوں میں کوئی فریق کبھی اختلاف و انکار بھی نہ کرے, اس وقت بھی شرعاً وہ نکاح باطل العدم ہے, جب تک گواہوں کے سامنے دونوں کا ایجاب و قبول نہ ہو جائے. سب سے امپورٹنٹ چیز ایجاب و قبول, سب سے امپورٹنٹ. اس کے بعد کیا کہ گواہ موجود ہوں. اور سنت یہ ہے کہ نکاح اعلان عام کے ساتھ کیا جائے. اب دیکھیے اس میں بڑی حکمت ہے کہ اعلان عام کے ساتھ نکاح کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس کے بیٹے کا کس کے بیٹی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. کل کو اگر وہ معاشرے میں باہر نکلتے ہیں کوئی ان کے بارے میں باتیں نہ کرے کہ یہ دونوں آپس میں اکٹھے جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں کی فلاں کے ساتھ رشتہ داری, فلاں خاندان کی فلاں خاندان کے ساتھ رشتہ داری. یہ چند چیزیں ہیں, ان میں سے اس کی حکمتوں میں سے باقی بہت زیادہ اس میں حکمتیں موجود ہیں. اسی طرح کی اور بہت سی شرائط اور آداب ہیں جو معاملہ نکاح کے لیے ضروری یا مسنون یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے دوسرے ائمہ کے نزدیک تو نکاح میں معاملہ اور معاہدہ کی حیثیت سے زیادہ عبادت اور سنت کی حیثیت غالب ہے, اور قرآن و سنت کی شواہد اس پر قائم ہے. نکاح کی اجمالی حقیقت معلوم کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں طلاق کے معاملے کو سمجھنے کی طرف. اب طلاق کا حاصل نکاح کے معاملے اور معاہدے کو ختم کرنا ہے. مطلب جو نکاح ہوا تھا, ایک معاہدہ ہوا تھا دو لوگوں کا, اس کو یہ جو طلاق کا معاملہ ہے یہ کس لیے ہے کہ اس معاہدے کو ختم کر دیا جائے. اب جس طرح سے جو معاملہ نکاح کا ہے کہ نکاح کے لیے ضرورت ہے کہ گواہ موجود ہوں, یہ معاہدہ جب کیا جائے گا تو اس معاہدے کو کرنے کے لیے پاس لوگوں کا ہونا اس کو شرط قرار دے دیا. اسی طرح سے جو معاملہ اب اس کا ہوگا طلاق کا, تو اس میں بھی یہ چیز ضروری ہو جائے گی کہ وہاں پر بھی یہ معاملہ جو ہے یہ لوگوں کی پریزنس میں ہو. یہ معاملہ اس طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکے گا. تو اس طرح شریعت اسلامیہ نے نکاح کے معاملے اور معاہدے کو ایک عبادت کی حیثیت دے کر عام معاملات اور معاہدات کی سطح سے بلند کر دیا ہے اور بہت سی پابندیاں اس پر لگ گئی ہیں. اسی طرح اس معاملے کا ختم کرنا بھی عام لین دین کے معاملات کی طرح آزاد نہیں رکھا کہ جب چاہا اور جس طرح چاہا اس معاملے کو ختم کر دیا اور دوسرے سے معاملہ کر لیا, بلکہ اس لیے خاص حکیمانہ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا کہ جس کا بیان اس آیت کے اندر کیا گیا ہے. وہ قانون ہم نے 3 قانون دیکھ لیا اس میں. تو اسلامی تعلیمات کا اصل رخ یہ ہے کہ نکاح کا معاملہ اور معاہدہ عمر بھر کے لیے ہوتا ہے. کہ بیسک تو یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ اس لیے تو نہیں تھا کہ نعوذ باللہ کہ بس جی کچھ گھڑیوں کے لیے کیا ہے یا کچھ دنوں کے لیے کیا ہے. یہ تو ہوتا ہے کہ عمر بھر کے لیے ہو, نیت تو یہ ہوتی ہے. تو اس کے توڑنے اور ختم کرنے کی کبھی نوبت ہی نہ آئے, کیونکہ اس معاملے کے انقطاع مطلب اس کو توڑنا, اس کو ختم کر دینا, اس کا اثر صرف میاں بیوی کے اوپر ہی نہیں ہوگا بلکہ نسل اور اولاد کی تباہی, بربادی اور بعض اوقات خاندانوں اور قبیلوں میں جنگ و جدل اور فساد تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے اور پورا معاشرہ بری طرح سے اس سے متاثر ہوتا ہے. اس لیے جو اسباب اور وجوہ اس معاملے کو توڑنے کا سبب بن سکتے ہیں, قرآن و سنت کی تعلیمات نے ان تمام اسباب کو راہ سے ہٹانے کا پورا انتظام کیا ہے.
زوجین یعنی میاں بیوی کے ہر معاملے اور ہر حال کے لیے جو ہدایتیں قرآن و سنت میں ذکر کی گئی ہیں ان سب سے یہی پتہ چلتا ہے کہ رشتہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ مستحکم ہوتا چلا جائے، ٹوٹنے نہ پائے۔ ناموافقت کی صورت میں اول افہام و تفہیم کی کہ وہ آپس میں معاملے کو ٹھیک طریقے سے سولو کر لیں، پھر زجر و تنبیہ کی، تھوڑا سا ان کو اچھے طریقے سے سمجھایا جائے، بڑے آ کے ان کو سمجھائیں، پہلے میاں بیوی آپس میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، پھر جو خاندان کے بڑے ہیں، فرمایا گیا ہے کہ جو ان کے جو اہلیہ جو ان کے قریب کے لوگ ہیں شوہر کی طرف سے بیوی کی طرف سے اس معاملے کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، معاملے کو باہر نہ لے کے جائیں۔ یہ فرمایا گیا ہے کہ گھر کے لوگ اس کو مل کے، تاکہ یہ معاملہ جو ہے گھر کی بات جو ہے نا گھر کے اندر رہے، اور دو میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ گھر کے لوگ بھی اس کو سالو کر سکیں، اور اگر بات بڑھ جائے اس سے کام نہ چلے تو خاندان ہی کے چند افراد کو حکم اور ثالث بنا کر معاملہ طے کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، جیسا کہ آیت میں فرمایا ہے کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، کہ مرد کے گھر والوں سے اور مرد کے خاندان سے اور عورت کے خاندان سے کچھ حکم مقرر کر دیے جائیں جو کہ ان کے معاملے کو سالو کروانے کی کوشش کریں، یہ ثالث بن جائیں گے۔ اب کس قدر حکیمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اگر معاملہ خاندان سے باہر جائے گا تو بات بڑھ جائے گی اور دلوں میں زیادہ دوری پیدا ہو جانے کا امکان بڑھ جائے گا۔ لیکن بعض اوقات ایسی صورتیں بھی پیش آتی ہیں کہ اصلاح حال کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں، آپس میں نہیں بنتی، اور تعلق نکاح کے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی بجائے طرفین کا آپس میں مل کر رہنا ایک عذاب بن جاتا ہے کہ میاں بیوی اگر رہیں گے تو وہ لڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ سکیں گے۔ تو ایسی حالت میں اس ازدواجی تعلق کا ختم کر دینا ہی طرفین کے لیے راحت اور سلامتی کی راہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے بعض دوسرے مذاہب کی طرح یہ بھی نہیں کہا کہ رشتہ ازدواج ہر حال میں ناقابل فسخ ہی رہے گا، جیسے کہ ہندوؤں میں ہوتا ہے نا، تو ابھی تو وہ بھی تھوڑا بہت تبدیلی ان میں آ گئی کہ طلاق کا کانسیپٹ ان میں آ گیا کہ اگر میاں بیوی نہیں رہ سکتے تو ایک دوسرے سے علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ پہلے کیا تھا جی، بس شادی ہو گئی ہے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابد الآباد تک کے لیے شادی ہے، ہر جنم یہ شادی چلتی ہے۔ اور پھر اس میں کیا ہے کہ اگر پہلے بلکہ یہ ان میں ستی کی رسم بھی ہم لوگوں نے جیسے تاریخ کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ ستی کی رسم کے شوہر مر گیا تو ساتھ ہی اس کی بیوی جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو جلا لیتی تھی۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ بہت سے مطلب تاریخ میں ان کے اندر خصوصی طور پر جو ان کے اعلیٰ خاندان ہوتے تھے ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی تھی۔ تو اسلام نے کیا کیا ہے کہ طلاق اور فسخ نکاح کا قانون بنایا۔ طلاق کا اختیار تو صرف مرد کو دیا، جس میں عادتاً فکر و تدبر و تحمل کا مادہ عورت سے مطلب عام طور پر یہ معاشرے کے اندر جو دیکھنے میں چیز آئی ہے کہ وہ زیادہ ہوتا ہے۔ خواتین مطلب کیونکہ اعتبار جلدی کر لیتی ہیں تو اس لیے ان کو فیصلہ کرنے میں بھی بعض اوقات وہ جلدی کر دیتی ہیں، تو اس لیے معاملہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا، تو یہ آزاد اختیار ان کو نہیں دیا گیا تاکہ وقتی تاثرات سے مغلوب ہو کر جو عورت میں بنسبت مرد کے زیادہ ہیں وہ طلاق کا سبب نہ بن جائے۔ لیکن عورت کو بھی بالکل اس حق سے محروم نہیں رکھا کہ وہ شوہر کے ظلم و ستم سہنے پر ہی مجبور ہو جائے۔ اس کو یہ حق دے دیا گیا کہ حق میں شرعی کی عدالت میں، قاضی کی عدالت میں اپنا معاملہ پیش کر کے اور شکایت کو کا ثبوت دے کر کہ ہاں جی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اگر اس کے پاس اس کا ثبوت ہے وہ کہتی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ نکاح کو ختم کروا سکتی ہے یا طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ پھر مرد کو طلاق کا زیادہ اختیار تو دے دیا، مگر اول تو یہ کہہ دیا کہ اس اختیار کا استعمال کرنا اللہ کے نزدیک بہت مبغوض ہے، مطلب بہت زیادہ یہ اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی چیز ہے، اللہ کو یہ چیز پسند ناپسند ہے اور یہ مکروہ ہے، صرف مجبوری کی حالت میں اجازت ہے۔ تو حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جیسے کل انجینئر صاحب نے بھی یہ حدیث بیان کی تھی کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض مطلب جس پہ غصہ اللہ تعالیٰ کو آتا ہے اور مکروہ اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ دوسری پابندی یہ لگائی کہ حالت غصہ میں یا کسی وقتی اور ہنگامی ناگواری میں اس اختیار کو استعمال نہ کریں، ٹھنڈے دل سے دماغ سے سوچیں معاملات کو۔ اسی حکمت کے ماتحت حالت حیض میں طلاق دینے کو ممنوع قرار دے دیا اور حالت طہر میں بھی، جس طہر میں میاں بیوی آپس میں مطلب وہ حقوق زوجیت انہوں نے ادا کیے ہوئے ہوں تو کیا ہے اس میں طلاق دینے کو اس بنا پر ممنوع قرار دے دیا کہ اس کی وجہ سے عورت کی عدت طویل ہو جائے گی
یہ والا حصہ تو اس کا کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا عدت میں، تو اس کو اس سے تکلیف ہوگی۔ ان دونوں چیزوں کے لیے قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ یعنی اگر طلاق دینا ہو تو ان کو ایسے وقت میں دو جب بلا وجہ عورت کی عدت جو ہے وہ طویل نہ ہو۔ تو حیض کی حالت میں طلاق ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے کمال، ہم لوگ اصل میں جس طرح سے کیونکہ ہم لوگ خود قرآن پاک پڑھتے نہیں ہیں، خود تفسیر نہیں پڑھتے، یا ہم ایسی محفل میں نہیں بیٹھتے، نارملی ہمارے معاشرے میں یہی تو یہ مسائل جو ہیں یہ پھر زیادہ سے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر جس کا جی چاہتا ہے منہ اٹھا کے جیسے مرضی وہ بس ہی معاملہ ختم کر لے، تو اس سے کیا ہے پھر آج کل جیسے کل ایک بہن نے بات کی تھی کہ یہ شرح بڑھ رہی ہے، تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کسی کو اس معاملے کا پتہ نہیں ہے کہ نکاح کی اصلیت کیا ہے، نکاح کیوں کیا جاتا ہے اور طلاق کیا ہے، کیا طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ یہ نہیں کہ بس غصے میں آیا اور معاملہ ختم کر دیا، تو یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ تو اسی لیے اب یہ فرما دیا گیا کہ ایسے دور میں ان کو ایسے وقت میں طلاق نہ دی جائے جس کی وجہ سے ان کی عدت کا جو وقت ہے وہ مزید طویل ہو جائے۔ تو حیض کی حالت میں طلاق ہوئی ہوگا تو موجودہ حیض عدت میں شمار نہیں ہوگا، حیض کے دن اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد طہر، مطلب جب وہ پاک ہو جائے گی اور پھر طہر کے بعد حیض سے مدت شمار ہوگی، وہاں سے اس کی مدت کو اگلی سے شمار کیا جائے گا۔ اور جس طہر میں ہم بستری ہو چکی ہے اس میں یہ امکان ہے کہ حمل رہ گیا ہو تو عدت وضع حمل تک، عدت جو ہے وہ وضع حمل تک طویل ہو جائے گی، تو طلاق دینے کے لیے مذکورہ وقت طہر کا مقرر کرنے میں بھی یہ حکمت ہے کہ اس انتظار کے وقفہ میں بہت ممکن ہے کہ غصہ فرغ ہو جائے، ختم ہو جائے اور معافی تلافی ہو کر طلاق کا ارادہ ہی ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوبصورت قانون دے دیا ہے معاشرے کو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کا رشتہ انتہائی پسند ہے، جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ رشتے پسند ہے ان میں سے ایک ہے یہ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پلان کے لیے اس رشتے نے رول پلے کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنا ہے اور وہ اسی رشتے کے ذریعے پیدا ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رشتے کو ختم کرنا سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ رعایتیں لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ کسی طریقے سے یہ اس رشتے کو ختم کرنے سے باز آ جائیں، ان کا آپس میں تعلق قائم رہے۔ تیسری پابندی اب اس ضمن میں یہ لگا دی کہ معاہدہ نکاح توڑنے اور فسخ کرنے کا طریقہ بھی وہ نہیں رکھا جو عام خرید و فروخت کے معاملات اور باقی جو معاشرتی معاملات ہیں ان میں ہے کہ ایک مرتبہ اگر معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تو اسی وقت جو ہے نا فری کہنا آزاد ہو گئے اور یہ معاملہ جو ہے یہ معاہدہ جو ہے نا کسی اور کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، دونوں میں سے کوئی کہیں بھی جا کر لے، ایسا نہیں، بلکہ نکاح کے معاملے کو قطع کرنے کے لیے پہلے تو اس کے 3 درجے یعنی 3 طلاقوں کی صورت میں رکھے گئے، اس میں عرصہ لگے گا۔ پھر اس پر عدت کی پابندی لگا دی کہ عدت پوری ہونے تک معاملہ نکاح کے بہت سے اثرات باقی رہیں گے، جیسے فرمایا نا کہ وہ نہ چھپائیں جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ تو اب یہ سارا معاملہ اس میں یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس کے اثرات ہوں گے، تو عورت کو دوسرا نکاح اس وقت تک حلال نہیں ہوگا۔ تو مرد کے لیے بھی بعض پابندیاں قائم رہیں گی، باقی رہیں گی۔ اچھا، پھر چوتھی پابندی یہ لگائی کہ اگر صاف اور صریح لفظوں میں 1 یا 2 طلاق دی گئی ہے تو طلاق دیتے ہی نکاح نہیں ٹوٹا، بلکہ رشتہ ازدواج عدت پوری ہونے تک قائم ہے۔ 2 طلاقوں کے بعد بھی یہ رشتہ قائم رہے گا جب تک کہ وہ عدت جو ہے نا ان کی موجود ہے۔ اور دوران عدت اگر یہ اپنی، جیسا کہ ہم نے اس آیت میں پڑھا، دوران عدت اگر یہ اپنی طلاق سے رجوع کر لے تو نکاح سب بحال ہو جائے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی کے طور پر ہے، لیکن اب ان کے پاس چانس ختم ہو گیا، ان لوگوں نے 2 طلاقیں یہ دے چکے ہیں، اب یہ ان کا آخری معاملہ ہے۔ لیکن یہ رجوع کرنے کا اختیار صرف 1 یا 2 طلاق تک محدود کر دیا گیا، یہ نہیں کہ بار بار جب جی چاہا، جیسے عربوں کے اندر، بعض عربوں کے اندر یہ رواج تھا، تو ایسا نہیں کر سکتے۔ تو 2 طلاقوں تک اس کو محدود کر دیا گیا، جس کا اس آیت کے اندر ذکر فرما دیا، تاکہ کوئی ظالم شوہر ایسا نہ کر سکے کہ ہمیشہ طلاق دیتا رہے، جب جی چاہ طلاق دے دیا، پھر رجوع کر لیا، اپنی قید میں رکھتا رہے۔ اس لیے حکم یہ دے دیا کہ اگر کسی نے تیسری طلاق بھی دے دی تو اب اس کو رجوع کرنے کا اختیار بھی نہیں، بلکہ اگر دونوں راضی ہو کر آپس میں دوبارہ بھی نکاح کرنا چاہیں تو بغیر ایک مخصوص صورت کے کہ جس کا ذکر پہلے بھی دیکھا اور آگے تفسیر میں ہم دیکھ رہے ہیں، دوبارہ نکاح بھی آپس میں حلال نہیں ہے۔ اچھا، آیت مذکورہ میں اسی نظام طلاق کے اہم احکام کا ذکر ہے۔ اب ان آیات کے الفاظ پر غور کیجیے۔ پہلی آیت میں اول تو یہ جو 2 آیتیں آج کی، ان میں پہلی آیت میں اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ الطلاق مرتان،
کہ طلاق 2 ہی مرتبہ ہے، پھر ان دونوں مرتبہ کی طلاقوں میں یہ لچک رکھ دی کہ ان سے نکاح بالکل ختم نہیں ہوتا، بلکہ عدت پوری ہونے تک مرد کو اختیار، اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے ٹائم دے دیا کہ یہ غصے میں آ کے یا کسی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، اس پہ سوچیں گے، ایک دوسرے کی ہو سکتا ہے ان کو یاد بھی آ جائے، ایک دوسرے کا پیار محبت ان کو یاد آ جائے، تو اس وجہ سے یہ دوبارہ سے ایک دوسرے سے معاملات کو ٹھیک کر لیں۔ تو ان دونوں کی طلاقوں میں یہ لچک رکھ دی کہ ان سے نکاح بالکل ختم نہیں ہوا، بلکہ عدت پوری ہونے تک مرد کو اختیار ہے کہ رجوع کر کے بیوی کو اپنے نکاح میں روک لے، یا پھر رجوع نہ کرے، عدت پوری ہونے دے، عدت پوری ہونے پر نکاح کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اسی مضمون کو ان الفاظ میں ارشاد فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی یا تو شرعی قاعدے کے مطابق رجعت کر کے بیوی کو اپنے نکاح میں روک لے، یا پھر خوبصورتی اور خوش معاملگی کے ساتھ اس کی عدت پوری ہونے دے تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ ابھی تیسری طلاق کا ذکر نہیں آیا، درمیان میں ایک اور مسئلہ بیان فرما دیا جو ایسے حالات میں عموماً زیر بحث آتا ہے، اور وہ یہ کہ بعض شوہر بیوی کو نہ رکھنا چاہتے ہیں اور نہ اس کے حقوق کی فکر کرتے ہیں، تو یہ ظلم ان کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہ طلاق دیتے ہیں، بیوی تنگ ہوتی ہے، اس کی مجبوری سے یہ ناجائز فائدہ اٹھا کر طلاق دینے کے لیے اس سے کچھ مال کا یا کم از کم مہر کی واپسی یا معافی کا مطالبہ کر دیتے ہیں کہ میں تمہیں اس صورت میں یہ جو ہے نا تمہارا مطالبہ پورا کروں گا اگر تم فلاں فلاں میرا جو میں نے تمہیں دیا وہ مجھے واپس کر دو یا مجھے چھوڑ دو یا معاف کر دو۔ تو قرآن کریم نے اس کو حرام قرار دے دیا، ارشاد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ طلاق کے معاوضہ میں ان سے اپنا دیا ہوا مال اور مہر وغیرہ واپس لے لو۔ البتہ ایک صورت اس سے مستثنا فرما دی کہ اس میں مہر کی واپسی یا معافی جائز کر دی، وہ یہ کہ عورت بھی یہ محسوس کرے کہ طبیعتوں میں دوری آ چکی ہے، مخالفت ہے ایک دوسرے کی، تو اس وجہ سے شوہر کے حقوق وہ ادا نہیں کر سکے گی، شوہر کے ساتھ وہ مطلب اس کی بات بھی نہیں مان سکے گی، اور مرد بھی یہی سمجھے، تو ایسی صورت میں یہ بھی جائز ہے کہ مہر کی واپسی یا معافی کے بدلے میں طلاق دی جائے اور لی جائے، خاتون خود کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں نہیں لیتی تم سے یہ، تو یہ تم اپنے پاس رکھو۔ تو یہ مسئلہ ضمنی بیان فرمانے کے بعد پھر تیسری طلاق کا ذکر اس طرح فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس کو طلاق دے دی فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، پس اگر اس شخص نے تیسری طلاق بھی دے ڈالی جو شرعن پسندیدہ نہیں ہے، تیسری طلاق شرعن پسندیدہ نہیں ہے، اس کو ناپسندیدہ جائز کاموں میں سے ناپسندیدہ ترین فعل اس کو قرار دیا گیا، تو اب نکاح کا معاملہ کلیتاً ختم ہو گیا، اس کو رجعت کرنے یعنی دوبارہ سے ایک دوسرے کے پاس آنے کا بھی کوئی اختیار نہ رہا، اور چونکہ اس نے شرعی حقوق سے اگر اس نے تیسری دفعہ بھی اس کو طلاق دے دی ہے تو اب کیا چونکہ اس نے شرعی حقوق سے تجاوز کیا کہ بلا وجہ تیسری طلاق دے دی، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اب اگر یہ دونوں راضی ہو کر پھر آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب ان کی آپس میں دوبارہ نکاح کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ عورت عدت طلاق پوری کر کے کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور حقوق زوجیت ادا کر کے دوسرے شوہر کے ساتھ رہے، پھر اگر اتفاق سے وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے یا وہ اس دنیا سے بےچارا چلا جائے تو اس کی عدت پوری کرنے کے بعد پہلے شوہر سے اس کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ آخری جملے کے اندر یہ فرما دیا گیا اس صورت میں۔ اچھا، اب جو 3 طلاق والا معاملہ ہے اس کے احکامات اس کی ہم تفصیل کی طرف آتے ہیں، تو یہاں قرآن کریم کے اسلوب بیان پر غور کرنے سے یہ بات پوری طرح وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ طلاق دینے کا اصل شرعی طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 طلاق تک پہنچا جائے، تیسری طلاق تک نوبت پہنچانا مناسب نہیں۔ الفاظ آیت کے جو ہیں الطلاق مرتان کے بعد تیسری طلاق کو حرف ان کے ساتھ فَإِن طَلَّقَهَا فرمانے میں اس طرف اشارہ موجود ہے، ورنہ سیدھی تعبیر یہ تھی کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ طلاق جو ہے وہ 3 دفعہ ہے، اس کو چھوڑ کر یہ تعبیر اختیار فرمائی، یہ تعبیر ان والی تعبیر اختیار فرمانے میں یہ واضح اشارہ ہے کہ تیسری طلاق تک پہنچنا نہیں چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے دوسرے فقہا نے 3 طلاق کو صرف اس شرط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے کہ الگ الگ 3 طہروں میں 3 طلاقیں دی جائیں۔ ان فقہا کی اصطلاح میں اس کو بھی طلاق سنت کے لفظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب کسی کے نزدیک نہیں ہے کہ اس طرح 3 طلاقیں دینا مسنون اور محبوب ہے، بلکہ طلاق بدعت کے مقابلے میں اس کو طلاق سنت اس معنی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ صورت بھی بدعت میں داخل نہیں۔
تو قرآن و سنت کے ارشادات اور صحابہ اور تابعین کے جو ان کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، اس سے عدد طلاق کے متعلق جو کچھ ثابت ہوتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب طلاق دینے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہے تو طلاق کا ایسا طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک طلاق حالت دوہر میں دے دے جس میں مجامعت نہ کی ہو، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملے ہوں، اور یہ طلاق دے کر چھوڑ دے. یہ اس کا جو ہے وہ ایسا طریقہ ہے. اور ایک طلاق دے کر چھوڑ دے، عدت ختم ہونے کے ساتھ رشتہ نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا. اس کو فقہا نے طلاق احسن کہا ہے، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین نے اس کو طلاق کا بہترین طریق قرار دیا ہے. ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک کتاب میں حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام طلاق دینے میں اس کو پسند کرتے تھے کہ صرف ایک طلاق دے کر چھوڑ دی جائے اور عدت طلاق 3 حیض پورے ہونے تک دے دیے جائے تاکہ عورت آزاد ہو جائے. قرآن کریم کے الفاظ مذکورہ سے اس کی بھی اجازت نکلتی ہے کہ 2 طلاق تک طلاق دے دی جائے. اجازت تو اس کی بھی ہے، مگر مرتان کے الفاظ میں ایک طرف اشارہ فرما دیا گیا ہے 2 طلاق بیک لفظ و بیک وقت نہ ہو بلکہ 2 طہروں میں الگ الگ ہو. طلاق مرتان سے بھی 2 طلاق کی اجازت ثابت ہوتی ہے، مگر مرتان ایک ترتیب اور تراخی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 طلاقیں ہوں تو الگ الگ ہوں. مثال کے طور پر جیسے ہم یہ کہیں نا کہ روپے کا معاملہ ہے، ہم کہیں کہ جی فلاں کو 2 روپے دے دو، 2 روپے دے دو. اب وہ 2 روپے جو ہے وہ کس طریقے سے کہ اس کو ایک ہی دفعہ میں 2 روپے دے دیے جائیں یا اس کو ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ اس کو 2 دیے جائیں. تو یہ معاملہ جو ہے ایک ایک کر کے اس کو 2 دیے جائے، اس کی چیز کی طرف اشارہ. تو الفاظ قرآن میں 2 مرتبہ دینے کا مقصد یہی ہے کہ الگ الگ طہر میں 2 طلاق دی جائیں. بہرحال 2 طلاقوں تک قرآن کریم کے الفاظ سے ثابت ہے، اس لیے باتفاق ائمہ اور فقہا یہ طلاق سنت میں داخل ہے، یعنی یہ بدعت نہیں. تیسری طلاق کے غیر مستحسن یعنی ناپسندیدہ ہونے کی طرف تو خود اسلوب قرآن میں واضح اشارہ پایا جاتا ہے. اس کے غیر مستحسن ہونے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تیسری طلاق کا ناپسندیدہ اور مکروہ ہونا ثابت ہوتا ہے. امام نسائی کی ایک جو روایت کردہ ایک حدیث ہے جو انہوں نے محبوب بن لبید رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک آدمی کے متعلق خبر دی گئی جس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جاتا ہے؟ حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ کہ مطلب اس نے آپ کو ستایا ہے، اس نے آپ کو تکلیف دی ہے، میں مار دوں اس کو. تو اتنا ان کو غصہ آیا اس معاملے میں. تو اسی بنا پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ فقہا نے تیسری طلاق کو مطلقاً ناجائز اور طلاق بدعت قرار دیا ہے. دوسرے ائمہ نے 3 طہروں میں 3 طلاقوں کو اگرچہ طلاق سنت میں داخل کہہ کر طلاق بدعت سے نکال دیا ہے، مگر اس کے غیر مستحسن ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ شریعت اسلام نے جو طلاق کے 3 درجے 3 طلاقوں کی صورت میں رکھے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان تینوں درجوں کو عبور کرنا ضروری یا بہت اچھا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کا جو مقصود ہے وہ تو یہ ہے کہ اول تو طلاق پر اقدام یہی ایک مکروہ فعل ہے. اگر مجبوراً انسان اس اقدام کی اس کو نوبت آ جائے تو اس کے لیے کم سے کم درجے یعنی 1 طلاق پر اکتفا کیا جائے اور عدت گزرنے دے، تو عدت ختم ہوتے ہی یہی 1 طلاق رشتہ زوجیت قطع کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی اور عورت آزاد ہو کر دوسرے شخص سے نکاح کر سکے گی. یہی طریقہ طلاق احسن کہلاتا ہے. اس طریقے میں یہ حکمت اور فائدہ بھی ہے کہ صریح الفاظ سے طلاق سے 1 طلاق دینے کی صورت میں طرفین کے لیے مصالحت کی راہیں کھلی رہیں گی. عدت ختم ہونے سے پہلے تو صرف طلاق سے رجوع کر لینا ہے بقائے نکاح کے لیے کافی ہوگا کہ عدت کے دوران ہی اگر آپس میں ان کی بن جاتی ہے تو بالکل ہی اسی نکاح میں رہ سکتے ہیں. اور عدت ختم ہو جانے کے بعد اگر اس نے 1 ہی طلاق دی ہوئی ہے، اگرچہ نکاح تو ٹوٹ جائے گا اور عورت آزاد ہو جائے گی، مگر پھر بھی یہ گنجائش باقی رہے گی کہ اگر دونوں اب بھی یہ مل سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کی آپس میں مصالحت ہو جاتی ہے، تو پھر یہ دوبارہ سے نکاح کی تجدید کر لیں گے. لیکن اس صورت میں اگر انہوں نے
وہ 3 तलाक़ें ना दी हुई। लेकिन अगर कोई शख्स इस एहसन तलाक़ एहसन के तरीके पर इक्तफा ना करे, अब देखें ये मामला जो है ये अगर मुआशरे के अंदर अच्छे तरीके से जब किसी भी इंसान की शादी की उम्र को जब वो पहुंचता है, ये मामला हमारे यहाँ मदरसों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में इसको एक जरूरी सिलेबस के तौर पर पढ़ा दिया जाए। जैसे यूनिवर्सिटीज की जो फाइनल क्लासेस होती हैं उनमें ये चीज जो है ये पढ़ा दी जाए। कितने लोग हैं, कितने घर हैं जो टूटने से बच जाएंगे, कितने लोगों को इस चीज का एहसास हो जाएगा कि यार इसका सही तरीका क्या है। गुस्सा भी है तो गुस्सा इंसान में आता है, लेकिन गुस्सा उस तरीके से मैं करूं जिसमें मेरा नुकसान कम से कम हो, जिसके साथ मेरी शादी होनी है उसका नुकसान कम से कम हो। तो ये खूबसूरत कवानीन जो है ये देखिए इस्लाम ने दे दिए हैं ताकि मुआशरे के अंदर बिगाड़ कम से कम पैदा हो। लेकिन अगर कोई शख्स इस तलाक़ एहसन के तरीके पर इक्तफा ना करे, दौरान इद्दत में मजीद एक तलाक सरी और साफ लफ्जों में दे दी, तो उसने कतई निकाह के 2 दर्जे तय कर लिए जिसकी जरूरत ना थी, और ऐसा करना शरअन पसंदीदा भी ना था। मगर बहरहाल 2 दर्जे तय हो गए। मगर इन 2 दर्जों के तय हो जाने तक भी ये बात वही रही कि दौरान इद्दत में उनको वापसी का इख्तियार है, एक दूसरे के साथ वो रह सकते हैं, उनकी अगर बन जाती है, और अगर इद्दत खत्म हो जाती है तो फिर वो अगर दोबारा से वो राजी हो जाते हैं इद्दत के बाद भी, तो उनको फिर निकाह की तजदीद करनी पड़ेगी। दोबारा से वो निकाह हो जाता है अगर ये सिर्फ 2 तलाकों तक। फर्क सिर्फ इतना है कि 2 तलाक तक पहुंचने में शोहर ने अपने इख्तियारात की एक कड़ी और तोड़ दी और उस सरहद पर पहुंच गया कि अब अगर अब एक मरतबा भी तलाक दे दे तो ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और फिर वो मामला आ जाएगा। अगर ये दोबारा अगर निकाह करना चाहे तो फिर वो खातून जो है वो इसके साथ डायरेक्टली निकाह नहीं कर सकती। जिस शख्स ने ये 2 दर्जे तलाक के तय कर लिए उसके लिए आगे ये हदायत दी गई है कि क्या है, फ़इम्साकुम बिमारूफिन और तसरीहुम बिइहसान। तो इसमें फ़इम्साकुम बिमारूफ के लफ्जों में 2 हुक्म बताए गए हैं। अव्वल ये कि इद्दत के दौरान रजत कर लेना, यानी उस मियां बीवी का आपस में दोबारा से मिल जाना, रुजू कर लेना, निकाह जदीद का मुहताज नहीं है, बल्कि सिर्फ इमसाक यानी तलाक से रिजत करके रोक लेना काफी है। अगर ऐसा कर लिया तो साबिक निकाह ही की बुनियाद पर तलाक ज़ौजियत बहाल हो जाएगा। दूसरे इसमें शोहर को यह हदायत दी गई कि अगर उसका इरादा इस्लाह हाल और सुलह सफाई के साथ जिंदगी गुजारने का है तब तो रजत पर इकदाम करे, वरना वो छोड़ दे कि इद्दत गुजर कर ताल्लुक ज़ौजियत खत्म हो जाए। ऐसा ना हो कि बगैर इरादा इस्लाह के महज औरत को परेशान करने के लिए उसके साथ रजत करे तो उसे रुजू करे। इसके बिलमुकाबल और तसरीह बिइहसान फरमाया। तसरीह के मानी खोल देने और छोड़ देने के हैं। इससे इशारा कर दिया कि कता ताल्लुक के लिए किसी मजीद तलाक या किसी अमल की जरूरत नहीं है। बगैर रुजू के इद्दत खत्म हो जाना ही ताल्लुक ज़ौजियत खत्म करने के लिए काफी है। तो ये मुंह से कहने की जरूरत नहीं है, ये अपने ऊपर जो वो ये चीज ना ले। इमाम हदीस अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने बरवायत अबू रज़ीन असदी नकल किया है कि इस आयत के नजूल पर एक शख्स ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह ताला ने अत-तलाक को मर्रतान फरमाया, तीसरी तलाक का यहाँ जिक्र क्यों नहीं किया? आपने फरमाया तसरीहुम बिइहसान, जो बाद में मज़कूर है वही तीसरी तलाक है। मतलब इसका जमहूर उलमा के नजदीक ये है कि जो काम ताल्लुकात ज़ौजियत के कुली इनक़िता यानी इसको तोड़ने का तीसरी तलाक से होता है वही काम इस तर्ज अमल से हो जाएगा कि इद्दत के अंदर रिजत ना करे, और इस तरह इंसाकुम के साथ बेमारूफ की कैद लगाकर ये हदायत फरमा दी कि रुजू करके बीवी को रोका जाए तो हुस्ने सलूक के साथ रोका जाए, किसी गलत इरादे से न रोका जाए, अच्छे तरीके से रोका जाए। इसी तरह तसरीहुम के साथ बेएहसान की कैद लगाकर ये हदायत कर दी कि तलाक एक मामला का तोड़ देना, खत्म कर देना है। शरीफ इंसान का काम यह है कि जिस तरह मामला और मुआहदा खुश दिली और हुस्ने सलूक के साथ किया जाता है, शादी जब की जा रही है तो कितनी खुशी खुशी सारे करते हैं, इसी तरह अगर इस मुआहदे को खत्म करने की जरूरत पेश आ गई है तो उसको भी फिर लड़ झगड़ के या गुस्से में उसको इस तरह से ना करें, बल्कि वो भी एहसान और सलूक के साथ करें कि ठीक है मामला खत्म हो रहा है तो रुखसत के वक्त तलाक याफ्ता बीवी को जिसको वो तलाक दे रहा है उसको कुछ कपड़े, कुछ तोहफे वगैरह उसको देकर रुखसत करे, कोई रुपया पैसा देकर रुखसत करे। इसका जिक्र कुरान पाक की दूसरी आयत में इस तरह से फरमा दिया गया जिसका तर्जुमा यह है कि यानी मुतलका बीवी को कुछ जोड़ा कपड़े का देकर रुखसत करें माली हैसियत के मुताबिक, कि जितनी किसी की हैसियत है उसके मुताबिक। करोड़ोंपति आदमी है तो वो लाखों देगा
اور اگر ایک بندہ جو ہے وہ غریب ہے تو جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ دے گا. اور اگر اس نے اس پر بھی ایسا نہ کیا بلکہ تیسری طلاق بھی دے ڈالی تو اب اس نے اپنے سارے اختیارات شریعت کی دی ہوئی آسانیوں کو نظر انداز کر کے بلا وجہ اور بلا ضرورت ختم کر دیے. تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ نہ واپسی ہو سکے گی اور نہ بغیر دوسری شادی کے آپس میں نکاح ہو سکے گا. اب یہ سارے معاملے کو ہم دیکھیں تو کتنے زیادہ چانسز ہیں رشتہ ٹوٹنے کے. منیمم چانسز ہو جاتے ہیں. جب اتنا ٹائم ملے گا اتنے اچھے برتاؤ کا جو ذکر فرمایا یہ درمیان میں آئے گا تو انسانوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا اور میاں بیوی کے آپس میں تعلقات کتنے بھی خراب ہو جائیں ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالی ہوئی ہے, ایک دوسرے کے لیے سکون ڈالا ہوا ہے, تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ہم ان معاملات کو صحیح طرح سے سمجھیں کہ شریعت اسلامیہ ہمیں اس کا طریقہ کیا بتاتی ہے. اچھا, اب ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی نے دوسرا جو اس کے اپوزٹ معاملہ ہے غیر مستحسن یا غیر مشروع طریقہ سے 3 طلاق دے دی تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا جواب عقلی اور عرفی طور پر تو یہی ہے کہ کسی فعل کا جرم و گناہ ہونا اس کے مؤثر ہونے میں کہیں بھی مانے نہیں ہے کہ غلط طریقے سے طلاق دی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں طلاق تو وہ ہو جائے گی. جیسے کہ قتل ناحق جرم اور گناہ ہے مگر جس کو گولی یا تلوار مار کر قتل کیا گیا وہ قتل تو ہو ہی جائے گا. اس کی موت تو اس کا انتظار نہیں کرے گی کہ یہ گولی جائز طریقے سے ماری گئی ہے کہ ناجائز طریقے سے. چوری کرنا اسی طرح سے سب کا اس پہ اتفاق ہے یہ جرم اور گناہ ہے مگر جو مال غائب کر دیا گیا وہ ہاتھ سے تو چلا ہی جائے گا نا. اسی طرح تمام معاصی یعنی گناہ اور جرائم کا یہی حال ہے کہ ان کا جرم اور گناہ ہونا ان کے مؤثر ہونے میں مانے نہیں. اسی اصول کا تقاضا یہ ہے کہ شریعت کی دی ہوئی آسانیوں کو نظر انداز کرنا اور بلا وجہ اپنے سارے اختیارات طلاق کو ختم کر کے 3 طلاق تک پہنچنا اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کا سبب ہوا جیسا کہ ہم نے پہلے ایک حدیث میں دیکھ لیا, اس لیے جمہور امت کے نزدیک یہ فعل غیر مستحسن اور بعض کے نزدیک ناجائز ہے. مگر ان سب باتوں کے باوجود جب کسی نے ایسا اقدام کر لیا تو اس کا وہی اثر ہوگا جو کہ جائز طلاق کا ہوتا ہے, یعنی 3 طلاق واقع ہو جائیں گے اور رجعت ہی کا اختیار نہیں نکاح جدید کا اختیار بھی سلب ہو جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ اس پر شاہد ہے کہ اظہار غضب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں طلاقوں کو نافذ فرما دیا, جس کے بہت سے واقعات کتب حدیث میں مذکور ہیں اور جن علماء نے اس مسئلہ پر مستقل کتابیں لکھی ہیں ان میں ان واقعات کو جمع کر دیا ہے. تو یہاں پر انہوں نے ذکر فرمایا ہے گجرانوالہ کے مولانا سرفراز خان صفدر علیہ رحمہ ہوتے تھے, تو مولانا زاہد الراشدی صاحب کے والد صاحب, تو ان کا ذکر بہت بڑے عالم تھے ماشاءاللہ. یہ گجرانوالہ کی تاریخ میں جو بہت بڑے بڑے علماء ہوئے ہیں ان میں جو ٹاپ کے لوگ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا تھا اور یہ کچھ سال پہلے فوت ہوئے. تو اب انہوں نے کہتے ہیں کہ اس معاملے میں اپنی ایک کتاب جو ہے وہ عمدۃ الاثاث یہ لکھی ہے, تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے پر انہوں نے وہ اس پہ بحث کی ہے. تو یہاں صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 3 حدیثیں نقل کر دیتا ہوں کہ ایک تو یہ پہلی جو محمود بن لبید کی روایت جو کہ نسائی شریف میں یہ اوپر ہم نے جس کا ذکر کیا اس میں 3 طلاق بیک وقت دینے پر انتہائی ناراضگی کا اظہار یہ تو منقول ہے, یہاں تک کہ بعض صحابہ نے شخص کو اس حرکت کی وجہ سے اس کو واجب قتل سمجھا, مگر یہ کہیں منقول نہیں کہ آپ نے اس کی طلاق کو ایک رجعی طلاق قرار دے کر بیوی اس کے حوالے کر دی ہو, تو یہ اس کا ذکر نہیں ہے. بلکہ دوسری روایت جو آگے آتی ہے جس طرح اس میں اس کی تصریح موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عویمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیک وقت 3 طلاق کو باوجود ناراضگی کے نافذ فرمایا. اس طرح مذکورہ حدیث محمود بن لبید کے متعلق قاضی ابو بکر بن عربی نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عویمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 طلاقوں کی طرح اس کی بھی 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا تھا. اس کے الفاظ یہ ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رد نہیں کیا بلکہ اسے نافذ کر دیا, جیسا کہ یہ ایک اور حدیث میں مذکور ہے کہ آپ نے ان کی 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا تھا اور رد نہیں کیا تھا. دوسری حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, صحیح بخاری میں ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی, اس عورت نے دوسری جگہ نکاح کیا تو دوسرے شوہر نے دوسرے طلاق دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کیا یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, جب تک کہ دوسرا شوہر اس کے ساتھ جو ہے وہ شادی نہیں کر لیتا, ان کے حقوق زوجیت ادا نہیں کر لیتا. تو جس طرح پہلے شوہر نے کیا تھا اسی وقت تک طلاق دینے سے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی.
تو اب الفاظ روایت سے ظاہر یہی ہے کہ یہ تینوں طلاق بیک وقت دی گئی تھی شروع حدیث میں. اب یہ معاملہ جو ہے نا یہ ہمارے ہاں علماء میں دو طبقے خصوصی طور پر پاکستان میں بن جاتے ہیں. ہمارے جو یہ بیک وقت تین کا جو ہے یہ زیادہ تر جو ہمارے حنفی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک وقت میں ہو جاتی ہیں، لیکن جو ہمارے ہاں زیادہ تر اہل حدیث ہیں، ہمارے شکیل بھائی یہاں موجود ہیں، وہ اس معاملے کو زیادہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں ہم بتا سکتے ہیں کہ کیا اختلاف ہے دونوں کا آپس میں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ تین اگر جتنی بھی ایک دفعہ میں کہہ دی ہیں وہ ایک ہی شمار ہوگی اگر ایک وقت میں کہی گئی ہے تو اس میں یہ اختلاف ہے یہ اس فقہ کا. تو یہ معاملہ جو ہے اس لیے خدا نخواستہ اگر کسی کو بھی یہ معاملہ پیش آئے تو یہ ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ایک سے زیادہ علماء کے ساتھ اس کو کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں پر جو ہم تفسیر پڑھتے ہیں، ہم جو یہ یہاں پر ڈسکشن کرتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے علم حاصل کرنا. ہم ان چیزوں کو قرآن پاک کو احادیث کو کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. قطعی فیصلہ اس کا جو ہے وہ ہمیں کوئی بھی معاملہ پیش آئے گا تو قطعی فیصلہ ہم اپنی ان ڈسکشنز کی بنیاد پر جو ہم سمجھ رہے ہیں، مطلب ہو سکتا ہے ہمارے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، ہمارے سننے میں ہمارے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، تو اس کے لیے جو اتھارٹیز ہیں اس کے لیے تو ان سے ہمیں لازمی طور پر رابطہ کرنا چاہیے. تیسری ایک اور روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی ہیں تو ان کا ذکر ہے کہ بس جب دونوں تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی، الفاظ مشکل ہے تو اس کو میں بیان نہیں کرتا. اچھا ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا اب یہ جو حدیثیں اوپر ہم نے دو تین روایات پڑھی ہیں ان سے یہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ثابت ہو گیا کہ اگرچہ تین طلاق بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ناراضگی کا موجب تھی، مگر بہرحال اثر ان کا یہی ہوا کہ تینوں طلاقیں واقع قرار دی گئی. اب یہاں پر ایک واقعہ جو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لکھتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں طلاق کا یہ طریقہ تھا کہ 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا جاتا تھا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ جلدی کرنے لگے ہیں، لوگ جلدی کرنے لگے ہیں ایک ایسے معاملے میں جس میں ان کے لیے مہلت تھی، تو مناسب رہے گا ہم اس کو ان پر نافذ کر دیں. تو آپ نے ان پر نافذ کر دیا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعلان فقہا صحابہ کے مشورہ سے صحابہ و تابعین کے مجمع عام میں ہوا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کسی سے اس پر انکار یا تردد منقول نہیں ہے، اسی لیے حافظ حدیث امام ابن عبد البر مالکی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. اور زرقانی شرح موطا میں یہ الفاظ ہیں کہ اور جمہور امت 3 طلاقوں کے واقع ہونے پر متفق ہے، بلکہ ابن عبد البر نے اس پر اجماع نقل کر کے فرمایا کہ اس کا خلاف بہت سی شاذ و نادر ہے جس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا. تو یہ آگے انہوں نے جو ہے اس چیز کو بیان کیا. مزید امام ملحاوی نے اپنی شرح میں یہ لکھا ہے کہ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ لوگوں کو مخاطب فرمایا، اور ان لوگوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ بھی تھے جن کو اس سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے طریقے کا علم تھا. تو ان میں سے کسی انکار کرنے والے نے انکار نہیں کیا اور کسی رد کرنے والے نے اسے رد نہیں کیا. تو مذکورہ واقعے میں اگرچہ امت کے لیے عمل کو راہ بے اجماع صحابہ و تابعین مقرر ہو گئی کہ 3 طلاقیں بیک وقت دینا اگرچہ غیر مستحسن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے، مگر اس کے باوجود جس نے اس غلطی کا ارتکاب کیا اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی اور بغیر دوسرے شخص سے نکاح اور طلاق کے اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. لیکن علمی اور نظری طور پر یہاں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ سابقہ تحریر میں متعدد روایات حدیث کے حوالے سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ 3 طلاق بیک وقت دینے والے پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 طلاق کو نافذ فرمایا ہے. اس کو رجعت یا نکاح جدید کی
اجازت نہیں دی۔ پھر اس واقعہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام کا کیا مطلب ہوگا کہ عہد رسالت میں اور عہد صدیقی میں اور 2 سال تک عہد فاروقی میں 3 طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا، فاروق اعظم نے 3 طلاق کا فیصلہ فرما دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر واقعہ اسی طرح تسلیم کر لیا جائے کہ عہد رسالت عہد صدیقی میں 3 طلاق کو ایک مانا جاتا تھا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو کیسے بدل دیا اور بالفرض ان سے نعوذ باللہ کو غلطی بھی ہو گئی تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو کیسے تسلیم کر لیا، وہ کیوں نہیں بولے؟ ان دونوں سوالوں کے حضرات فقہا اور محدثین نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ان میں صاف اور بے تکلف جواب وہ ہے جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اصح کہہ کر نقل کیا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان 3 طلاقوں کو ایک ہی وقت میں نافذ کر دینے کا اور اس پر صحابہ کرام کا اجماع طلاق ثلاث کی ایک خاص صورت کے متعلق قرار دیا جائے، اور وہ یہ کہ کوئی شخص 3 مرتبہ تجھ کو طلاق، تجھ کو طلاق، تجھ کو طلاق اگر اس طرح کے الفاظ کہے یا میں نے طلاق دی یہ کہہ دے، یہ صورت ایسی ہے کہ اس کے معنی میں 2 احتمال ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ کہنے والے نے 3 طلاق دینے کی نیت سے یہ الفاظ کہے ہوں گے کہ 3 دفعہ میں نے دیے، دوسرے یہ کہ 3 مرتبہ محض تاکید کے لیے مقرر کہا ہو کہ بار بار ایک ہی لفظ کو وہ تاکید کے طور پر کہہ رہے ہیں، تو 3 طلاق کی نیت نہیں ہے اس کی، اور یہ ظاہر ہے کہ نیت کا علم کہنے والے ہی کے اقرار سے ہو سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں صدق و دیانت عام اور غالب تھی، اگر ایسے الفاظ کہنے کے بعد کسی نے یہ بیان کیا کہ میری نیت 3 طلاق کی نہیں تھی بلکہ محض تاکید کے لیے الفاظ مقرر بولے تھے، تو آپ اس کے حلفی بیان کی تصدیق فرما دیتے اور اس کو ایک ہی طلاق قرار دیتے تھے۔ اس کی تصدیق حضرت رقانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے جس میں مذکور ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو لفظ لکھا ہوا ہے، اب یہ پڑھا نہیں جا رہا، بتتا ہے یا اب بنتا ہے، کے ساتھ طلاق دی تھی۔ یہ لفظ عرب کے عرف عام میں 3 طلاق کے لیے بولا جاتا تھا، مگر 3 اس کا مفہوم صریح نہیں تھا، اور حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری نیت تو صرف اس لفظ سے 3 طلاق کی نہیں تھی بلکہ 1 طلاق دینے کا ارادہ تھا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قسم دی، انہوں نے اس پر حلف کر لیا تو آپ نے اس کو ایک ہی قرار دیا۔ یہ حدیث ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی میں مختلف سندوں اور مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔ بعض الفاظ میں یہ بھی ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی، مگر ابو داؤد نے ترجیح اس کو دی ہے کہ دراصل رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ البتہ سے طلاق دی تھی۔ یہ لفظ چونکہ عام طور پر 3 طلاق کے لیے بولا جاتا تھا، اس لیے کسی راوی نے اس کو 3 طلاق سے تعبیر کر دیا۔ بہرحال حدیث سے یہ بات بے اتفاق ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت رکانہ کی طلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت قرار دیا جبکہ انہوں نے حلف کے ساتھ بیان دیا کہ میری نیت 3 طلاق کی نہیں تھی۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کے الفاظ صریح اور صاف نہیں کہے تھے، ورنہ پھر 3 کی نیت نہ کرنے کا کوئی احتمال ہی نہ رہتا، ان سے سوال کی کوئی ضرورت ہے۔ اس واقعہ نے یہ بات واضح کر دی کہ جن الفاظ میں یہ احتمال ہو کہ 3 کی نیت کی ہے یہ ایک ہی کی تاکید کی ہے، ان پر آپ نے حلفی بیان پر قرار دے دیا کیونکہ زمانہ صدق و دیانت جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا، تو اس کا احتمال بہت بعید تھا، کہ کوئی شخص جھوٹی قسم کھائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی عہد میں 2 سال تک یہی طریقہ جاری رہا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ محسوس کیا کہ اب صدق و دیانت کا معیار گھٹ رہا ہے، کہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور جا رہا ہے، تو لوگ اس طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں اور آئندہ حدیث کی پیشین گوئی کے مطابق اور گھٹ جائے گا۔ جو حدیث پاک ہے نا جمعہ کے خطبہ میں سنتے ہیں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد جو ان سے ملے ہوئے ہوں گے، اس کے بعد جو ان سے ملے ہوئے کا زمانہ ہوگا۔ تو یہ اس چیز کا ذکر فرمایا تو زمانہ مزید گھٹ جائے گا۔ دوسری طرف ایسے واقعات کی کثرت ہو گئی کہ 3 مرتبہ الفاظ سے طلاق کہنے والے اپنی نیت صرف 1 طلاق کی بیان کرنے لگے، تو یہ محسوس کیا گیا کہ آئندہ اسی طرح طلاق دینے والوں کے لیے بیان نیت کی تصدیق کر کے 1 طلاق قرار دی جاتی رہی، تو بعید نہیں کہ لوگ شریعت کی دی ہوئی اس سہولت کو بے جا استعمال کرنے لگے اور بیوی پہلے دور کی طرح اور بیوی کو واپس لینے کے لیے جھوٹ کہہ دیں کہ نیت ایک ہی کی تھی۔ فاروق اعظم کی فراست اور انتظام دین میں دوربینی کو سبھی صحابہ نے درست سمجھ کر اتفاق کیا۔ یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج شناس تھے، انہوں نے سمجھا کہ اگر ہمارے
اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے تو یقیناً وہ بھی اب دلوں کی مخفی نیت اور صاحب معاملہ کے بیان پر مدار رکھ کر فیصلہ نہ فرماتے. اس لیے قانون یہ بنا دیا کہ اب جو شخص 3 مرتبہ لفظ طلاق کا تکرار کرے گا اس کی تین ہی طلاقیں قرار دی جائیں گی. اس کی یہ بات نہ سنی جائے گی کہ اس نے نیت صرف ایک کی تھی. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذکورہ صدر واقعے میں جو الفاظ منقول ہیں وہ بھی اسی مضمون کی طرف شہادت دیتے. انہوں نے فرمایا لوگ جلدی کرنے لگے ہیں ایک ایسے معاملہ میں جس میں ان کے لیے مہلت تھی. اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی تھی, یہ لوگ جلدی کر رہے ہیں تو مناسب رہے گا کہ ہم ان پر نافذ کر دیں, ان کو اس کا مزہ چکھا دیں. تو یہ بات جو ہے نا انہوں نے اس میں یہ لکھ دی. اب یہ تھوڑے سے رہ گئے ہیں, بس اس کو مکمل کرتے ہیں. آج اسی آیت کا کرتے ہیں, کل انشاءاللہ اگلی آیت جو ہے وہ ہم کریں گے. یہ معاملہ کافی لمبا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان اور اس پر صحابہ کرام کے اجماع کی یہ توجیہ جو بیان کی گئی ہے اس کی تصدیق روایات حدیث سے بھی ہوتی ہے, اور اس سے ان دونوں سوالوں کا خود بخود حل نکل آتا ہے کہ روایات حدیث میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 طلاق کو 3 ہی قرار دے کر نافذ کرنا متعدد واقعات سے ثابت ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ فرمانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ عہد رسالت میں 3 کو ایک ہی مانا جاتا تھا, کیونکہ معلوم ہوا جو کہ مطلب پیچھے ہم نے روایت میں جو پڑھا, کیونکہ معلوم ہوا کہ ایسی طلاق جو 3 کے لفظ دی گئی یا تکرار طلاق 3 کی نیت سے کیا گیا, اس میں عہد رسالت میں بھی 3 ہی قرار دی جاتی تھی. ایک قرار دینے کا تعلق ایسی طلاق سے ہے جس میں طلاق کی تصریح نہ ہو یا 3 طلاق دینے کا اقرار نہ ہو بلکہ 3 بطور تاکید کے کہنے کا دعویٰ ہو. اب یہ سوال بھی ختم ہو جاتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 کو ایک قرار دیا تھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت کیوں کی, اور صحابہ کرام نے اس سے اتفاق کیسے کر لیا, کیونکہ اس صورت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی سہولت کے بے جا استعمال سے روکا ہے. معاذ اللہ آپ کے کسی فیصلہ کے خلاف کا یہاں کوئی شائبہ نہیں. اس طرح تمام اشکالات رفع ہو گئے والحمدللہ. اس جگہ مسئلہ طلاق ثلاث یعنی 3 طلاقوں کی مکمل بحث اور اس کی تفصیل کا احاطہ مقصود نہیں ہے, تو ابھی بھی اتنی لمبی تفصیلات کو مفتی صاحب نے بیان کر دی. تو معاملہ کیونکہ یہ اس کو جو فقہا ہیں اور محدثین ہیں انہوں نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا, اور یہ بڑا ایک جو یہ والا معاملہ ہے یہ مسلمانوں کے درمیان یہ مطلب جو سب سے پیچیدہ معاملات ہیں ان میں سے ایک ہے, اور بڑی بڑی ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی کی جاتی ہیں. تو مقصد اس سارے کا پڑھنے کا یہ تھا کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ پاکستان میں ہم معاملات کو جس طریقے پر لیتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کا طریقہ انتہائی غلط ہے. جس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ معاملات جب خراب ہوتے ہیں تو جس طرح سے طلاقیں دی جاتی ہیں اس میں اکثر معاملات بالکل وہ غلط طریقے سے طلاق دی جاتی ہے, اور اس سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے, تمام مسلمانوں کو, ہمارے سارے معاشرے کو. اور دوسرا جو اس میں یہ ڈیفرنس ہے جو ہمارے مطلب حنفاء کے نزدیک اور باقی جو ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کے درمیان, تو اس پہ تھوڑی سی ہم گفتگو پھر بعد میں یہ اپنے سیشن کے بعد انشاءاللہ کریں گے. شکیل بھائی جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.